وہ الیکشن لڑنا جانتے نہیں ہیں کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے. جذباتی پن سے الیکشن اور ووٹ نہیں ہوتے. مین سٹریم میڈیا پہ جو لوگ تبصرے کر رہے ہیں کے پی کے الیکشن اور وہاں کے سیاست کے حوالے سے، ان کا تعلق کے پی کے سے نہیں، تاہم یہ آنے والے حالات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہاں پہ جماعتوں کی اکثریت ہے اور کن کے پاس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے عائشہ فاروق اور آج ہمیں جوائن کیا ہے حماد حسن صاحب نے، اور آج ہم نے ان سے سیدھی بات کرنی ہے کہ سر آپ کے پی کے سے بلانگ کرتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پارٹی وائز مجھے بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. کے پی کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی سر، میں آپ سے کے پی کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. کے پی کے میں اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے نوجوانوں میں. اور 2014 سے پی ٹی آئی نے 2014 کا الیکشن بھی جیتا، 2018 کا الیکشن بھی جیتا، لیکن ان الیکشنز کے حوالے سے بہرحال دوسری جماعتوں کے تحفظات اور اعتراضات اپنی جگہ موجود تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا پہ جو لوگ تبصرے کر رہے ہیں کے پی کے الیکشن اور وہاں کے سیاست کے حوالے سے، تو وہ ان کا تعلق کے پی کے سے نہیں، بلکہ وہ یا لاہور بیٹھے ہیں یا کراچی بیٹھے ہیں، تو وہ یہاں کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو بھی نہیں جانتے، یہاں کی سیاسی تاریخ کو بھی نہیں جانتے، اور یہاں کی سیاسی جماعتوں کی طاقت اور توازن کو بھی نہیں جانتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے میں جو جماعتیں اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہ ان میں سے 2 جماعتیں تو کم از کم 100 سال پرانی ہے، جس میں ایک مسلم لیگ ہے اور دوسری عوامی نیشنل پارٹی ANP جو خدائی خدمتگار تحریک تھی پہلے 1930 سے چلی آتی دونوں جماعتیں. جبکہ جمعیت العلماء اسلام ان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور ان کے بہت توانا کارکن ہے، خاص کر ANP اور جمعیت العلماء اسلام کے بڑے توانا کارکن ہیں اور بڑے سخت جان کارکن ہیں ان کے. دوسری، ان کی تنظیموں کا پھیلاؤ بہت پرانا ہے اور وہ الیکشن ڈائنامکس کو بھی جانتے ہیں، الیکشن لڑنا بھی جانتے ہیں، اور ان کے پاس ووٹ کی کثرت بھی موجود ہے. تو ان کو پتہ نہیں کہ مین سٹریم میڈیا ان جماعتوں کو کیوں نظر انداز کر رہا ہے، گو کہ ان جماعتوں کا ایک گہرا اثر بھی ہے، توانا ووٹ بھی ہے ان جماعتوں کا، لیکن بس صرف پی ٹی آئی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، وہ اس ووٹ بینک کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہوں کہ وہ سینٹرل کے پی میں زیادہ تر موجود ہے، جس میں پشاور، نوشہرہ، سوابی، مردان، چارسدہ اضلاع ہے. جبکہ نارتھ میں پیپلز پارٹی کا بڑا ووٹ بینک بھی ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہے، دوسری جماعتوں کا، اور ساؤتھ میں مولانا فضل الرحمان حاوی ہے ووٹ بینک کے حوالے سے. سر بات تو یہ ہے نا کہ اب پی ٹی آئی کا وجود اس طرح نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب تو اس وقت اویلیبل نہیں ہیں اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اب اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو آپ کون سی جماعت کو ان الیکشنز کے اندر ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جن جماعتوں کا آپ نے اس وقت ذکر کیا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ان کو تو ہمیشہ حکومت بنانے کے پیچھے ذرا سا استعمال کیا جاتا ہے، باقی ان کا اپنا کوئی بھی وجود ابھی تک رجسٹر نہیں ہوا. دیکھیں، پی ٹی آئی کی عدم موجودگی اس شکل میں نہیں ہے. ان کے لوگ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، ان کے کارکن بھی سرگرم ہیں، لیکن وہ الیکشن لڑنا جانتے نہیں ہیں کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے. میں کئی دنوں سے میڈیا پر کہہ رہا ہوں کہ الیکشن لڑنا صرف ووٹ سے کہ آپ کی اکثریت ہے، آپ کی اسی اکثریت کو الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے اگر کسی کو الیکشن لڑنا آتا ہو تو پھر وہ اس ووٹ بینک کو بھی بہا کر لے جاتے ہیں. یہ الیکشن کے اپنے ٹیکنیک ہوتے ہیں، اپنے ٹکٹکس ہوتے ہیں ووٹ اکٹھا کرنا. صرف یہ جذباتی پن سے الیکشن اور ووٹ نہیں ہوتے، بلکہ اس ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنا ہوتا ہے، اور دوسری جماعتوں کو یہ ٹیکنیکلٹیز آتے بھی ہیں. دوسرے، ان کے جو امیدواران ہیں وہ کارکن سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، ان کو بڑا تجربہ ہوتا ہے ووٹ اکٹھا کرنا اور ووٹ سمیٹنا، جبکہ پی ٹی آئی کو تجربہ نہیں ہے. دوسرے، ان کے جو کارکن ہیں وہ انتہائی امیچور اور جذباتی ہیں. تو اس جذباتیت کا مقابلہ ایک دانائی اور 100 سالہ تاریخ کے ساتھ ہے.
تو کہاں 100 سالہ تاریخ، کہاں ایک لمبی سیاست، کہاں قید و بند، کہاں مارشل لاء کا مقابلہ، کہاں انتہائی سخت جان اور ٹرینڈ ورکر، اور کہاں پی ٹی آئی کے غیر سنجیدہ اور امیچور کارکن. تو صرف اکثریت اگر فرض کرے ہم کہیں کہ یہ ان کی طرف ہے بھی بعض اضلاع میں، تو اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ان تجربہ کار جماعتوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. چلیں آخری سوال سر آپ سے کروں گی، اس بار آپ کے مطابق کے پی کے میں کس کی حکومت بننے والی ہے؟ کے پی کے میں حکومت کس کی بن رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم صافی ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. آپ کا تجزیہ ہی مانگ رہے ہیں. اگلے 48 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن ہم تو چونکہ صافی ہیں تو ہم تجزیاتی اور تاریخ کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. اگر پرویز خٹک الیکشن جیت گئے، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اگر پرویز خٹک اپنا حلقہ جیت گئے، چونکہ انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور آزاد کینڈیڈیٹ جن کی ایک بڑی اکثریت آ سکتی ہے اسمبلی میں، ان آزاد کینڈیڈیٹ میں زیادہ تر پی ٹی آئی والے ہوں گے، تو پھر پرویز خٹک وزیر اعلیٰ بن جائے گی. یہ آزاد بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور شاید انہیں ایک دو جماعتوں کی ضرورت پڑے گی، تو وہ جماعتیں خصوصاً مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ملیں گے. لیکن اگر پرویز خٹک اپنا حلقہ نہ جیت سکے تو پھر کے راستے بہت حد تک کھل جائیں گے. تاہم یہ آنے والے حالات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہاں پہ اسمبلی کے اندر جماعتوں کی اکثریت ہے اور کن کے پاس ان کا سکور کتنا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. تھینک یو سو مچ سر. آج کے لیے آپ کا اتنا جو تجزیہ ہے وہ کافی ہے. الیکشن کے فوراً بعد میں آپ کو دوبارہ زحمت ہو. تھینک یو سو مچ سر.